مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ آج صبح ہم نے 5واں پارہ مکمل کیا، 6واں پارہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ کا ارشاد ہوتا ہے لا يحب اللہ الجہر بالسوء، اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا کسی بھی شخص کی بدگوئی کو، بالسوء من القول، یعنی کوئی بھی ایسی بات کسی بری بات کا ظاہر کرنا، کسی بھی بری بات کا ظاہر کرنا اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ یعنی یوں سمجھے کسی بھی قسم کی بدگوئی کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، الا سوائے من ظلم، جس پر ظلم ہوا۔ یعنی اگر کسی پر ظلم ہوا تو ظالم کی اس برائی کا وہ تذکرہ کر سکتا ہے، بآواز بلند بھی کر سکتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اور ہے اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا۔ ان تبدو خیرن، اگر تم ظاہر کر دو خیرن کوئی بھی بھلائی، او تخفوہ یا اسے چھپاؤ، او تعفو یا معاف کر دو، عن سوء وہ برائی، کسی کی برائی جس نے آپ سے زیادتی کی ہو اس کو معافی کر دو۔ فإن اللہ، پس بے شک اللہ تعالیٰ، کان ہے، عفواً قدیرا، معاف کرنے والا اور قدرت والا۔ یعنی اب اس مظلوم سے کہا جا رہا ہے کہ تم اپنی اس مظلومیت کی شکایت کر سکتے ہو، لیکن اگر تم معاف ہی کر دو تو ذرا دیکھو اللہ قدرت رکھتا ہے انتقام لینے، لیکن اس کے باوجود انتقام نہیں لیتا۔ کتنے ہی اپنے باغیوں کو وہ کھلم کھلا رزق دے رہا ہے، وہ گالیاں دے رہے ہیں لیکن اللہ ان کو رزق دے رہا ہے، چونکہ وہ بدترین دشمنوں کو بھی معاف کرتا ہے۔ جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، اپنے اندر اللہ کے اخلاق لاؤ۔ جس طرح یہ بھی ہے کہ وہ بہت بہت معاف کرنے والا ہے، تو ہم سے بھی کہا گیا ہے تم بھی معاف کرنے والے بنو۔ یعنی اگر آپ معافی کریں گے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ جب انسان ظالم سے کہہ دے، کوئی بھی مظلوم ظالم سے کہہ دے کہ بھائی اب میں تجھ سے انتقام لوں گا، جو تو نے کیا ایسا ہی میں بھی کروں گا یا اس سے بھی بڑھ کر کروں گا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ اٹھا لیتا ہے کہ اس نے اپنے ہاتھ میں سب کچھ لیا۔ جب یہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ پہ چھوڑ دیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، تو وہی پھر اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لینا جانتا ہے یا کس طرح سے وہ اسے اس کا صلہ دے گا۔ کان عفواً قدیرا، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے معاف کرنے والا ہے، قدرت والا ہے، یعنی قدرت رکھتا ہے انتقام لینے کی، پھر بھی بہت معاف کرتا ہے۔ ان الذین یکفرون، بے شک جو لوگ کفر کرتے ہیں یا انکار کرتے ہیں، باللہ اللہ کا، ورسولہ اس کے رسولوں کا، وَيُرِيدُونَ اور چاہتے ہیں، ان یفرقوا کہ تم تفریق کرو، تم فرق کرو، بین اللہ اللہ کے درمیان، ورسولہ اور اس کے رسولوں کے درمیان، وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں، نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ کہ ہم بعض کو مانتے ہیں، وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ اور بعض کو نہیں مانتے، بعض کا انکار کرتے ہیں، وَيُرِيدُونَ اور وہ چاہتے ہیں، أَن يَتَّخِذُوا کہ پکڑیں یا نکالیں، بین ذالک اس کے درمیان، کفر اور ایمان کے بیچ کوئی سبیلا راستہ، یعنی کوئی بین کوئی راستہ تلاش کرتے ہیں۔ وہ یہاں آپ ذہن میں یہ رکھیے کہ اللہ یہ جو فرمایا کہ جو تفریق کرنا چاہتے ہیں بین اللہ و رسولہ، جو لوگ کہتے ہیں اللہ کو ہم مانیں گے رسولوں کو نہیں مانیں گے، ایک بات یہ، یا رسولوں کو اللہ کو بھی مانیں گے رسولوں کو بھی مانیں گے، لیکن کچھ کو مانیں گے کچھ کو نہیں مانیں گے۔
بعض پر ایمان لائیں گے بعض پر نہیں، بلکہ اس کے بیچ بھی جو راستہ نکالنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے ہی لوگوں کے لیے اولئک، یہی لوگ ہیں، ہم الکافرون حقا، یہ پکے کافر ہیں۔ آج بھی آپ دیکھتے ہیں مسلمانوں میں بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی قرآن تو ٹھیک ہے لیکن حدیث کا انکار کرتے ہیں، منکرین حدیث جنہیں آپ کہتے ہیں، جو سنت کو ماننے سے یا احادیث پاک کا انکار کرنے والے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ جو کہتے ہیں ہم اللہ کو تو مانیں گے لیکن رسولوں کو نہیں مانیں گے، ان کی ضرورت نہیں ہے، تو فرمایا کہ ایسے ہی لوگ جو ہیں پکے کافر ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے، للکافرین، کافروں کے لیے، عذابا مہینا، ذلت آمیز عذاب۔ والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لے آئے، باللہ، اللہ پر، ورسلہ، اس کے رسولوں پر، ولم یفرقوا، اور جو فرق نہیں کرتے، بین احد منہم، ان میں سے کسی میں بھی، کسی کے بیچ وہ فرق نہیں کرتے۔ اولئک، وہی لوگ ہیں، سوف، ان قریب، یؤتیہم، انہیں عطا کرے گا اللہ تعالیٰ، اجورہم، ان کے اجر انہیں ضرور عطا کیے جائیں گے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور ہے اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور نہایت مہربان۔ يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ، یہ اہل کتاب آپ سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِّنَ السَّمَاءِ، کہ اتار لائے ان پر یہ کتاب آسمان سے۔ اب یہاں اہل کتاب جو خاص طور سے یہودیوں کا تذکرہ ہے کہ وہ آپ سے کہتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے، کہ اگر آپ نبی ہیں تو کوئی لکھی ہوئی دستاویز، کوئی تحریر آسمان سے اترے، جس طرح مشرکین مکہ نے کہا تھا کہ اگر آپ نبی ہیں تو یہ لکھے الگ الگ ہمارے نام، خط آئے آسمان سے کہ یہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہماری طرف سے رسول ہیں۔ تو انہوں نے بھی اسی قسم کی بات کی، یہ کہتے ہیں کہ یا تو الگ الگ خط آئے، یا پھر جس طرح یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح تورات نازل ہوئی، تختیاں ہمارے سامنے ہمیں دی گئیں، تو اسی طرح سے تختیاں آتی، ہم دیکھتے، ہمارے سامنے وہ آپ کو دی جاتی تو ہم مان جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ پریشان مت ہو جائیں، اے اللہ کے نبی، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پریشان مت ہو جائیں۔ فقط سالو، اسی قسم کا سوال کر چکے ہیں، یعنی ان کے جو جد تھے، باپ دادا، انہوں نے بھی یہی سوال کیا تھا موسیٰ سے، اکبر من ذالک، بلکہ اس سے بھی زیادہ مجرمانہ قسم کا سوال ان کے وہ اسلاف کر چکے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے۔ فقالو، جب انہوں نے کہا تھا موسیٰ سے، ارینا، اری ہمیں دکھا، نہ ہمیں، اری ہوتا ہے تو دکھا دے، نہ ہمیں، اللہ تعالیٰ، جہرتاً، اعلانیہ، کھلم کھلا، عیاناً، یعنی آنکھوں سے ہم دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں ذرا دکھا دے اللہ۔ فاخذتہم، تو پکڑا انہیں پھر الصاعقہ، کڑک نے، بجلی اور کڑک نے ان کو پکڑا، بظلمہم، ان کے ظلم کے باعث۔ ثم اتخذوا العجل، اور پھر دوسرا ان کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے بچھڑے کو معبود بنایا، من بعد ما جاءتهم البینات، اس کے بعد کہ ان تک پہنچی تھی نشانیاں، فعفونا، ہم نے معاف کر دیا، درگزر کر دیا، عن ذلک، اس سے ہم نے پھر بھی ان کو معاف کر دیا۔ وآتینا، اور ہم نے دیا موسیٰ علیہ السلام کو، سلطانا مبینا، زبردست غلبہ، ہم نے واضح صریح غلبہ دیا، یا اسے بہترین دلیل دی ہم نے، یعنی ایسی چیزیں آتا کہ کوئی شخص کم سے کم عقل والا بھی مان جاتا کہ واقعی یہ نبی ہے۔ اس قسم کی دلیل، اس قسم کا غلبہ ہم نے عطا کیا موسیٰ علیہ السلام کو۔ ورفعنا، اور ہم نے بلند کیا، فوقہم، ان کے اوپر، الطور، طور کو، بمیثاقہم، ان سے عہد لینے کی غرض سے۔ اس وقت کوہ طور کو ان پر ایسے ڈالا جیسے ان پر گرنے ہی والا تھا۔ یہ جو کہہ رہے تھے ہم مان جائیں گے جس طرح ہم نے مانا تورات کو،
جو تختیاں تھیں جن پر لکھا ہوا تھا اللہ کا کلام، کہتے یہ کہاں مانتے تھے؟ جب ان پر پہاڑ اوپر سے بالکل اس انداز سے رکھا گیا گویا ان پر گرنے ہی والا تھا، اس وقت پھر انہوں نے کہا ہاں مانتے ہیں، لیکن ماننے کے بعد پھر انہوں نے کیا کیا وہ آپ سب جانتے ہیں۔ فرمایا کہ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا لہم ان سے ادخلوا الباب، داخل ہو جاؤ دروازے سے، سجداً سجدہ کرتے ہوئے۔ جب فلسطین فتح کیا گیا، جب ان میں داخل کرنے کے لیے ان سے کہا جاؤ مگر جھکتے ہوئے جانا، یعنی سجدہ کرتے ہوئے، مگر وہ اکڑتے ہوئے گئے۔ وَقُلْنَا لَهُمْ، اور ہم نے ان سے کہا لا تعدوا فی السبت، تم ہفتے کے دن کی زیادتی نہ کرو، جو ہم پڑھ چکے سبت کی زیادتی انہوں نے کی تھی۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے لیا ان سے مضبوط عہد۔ میثاق عہد کو کہتے ہیں، معاہدے کو کہتے ہیں، غلیظہ کہتے ہیں گاڑھا، یعنی مضبوط عہد ہم نے ان سے لیا۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ، پس ان کے توڑنے کے سبب۔ اب یہاں آگے سے آپ یہ سمجھیں کہ ان پر جو لعنت کی گئی ہے کس وجہ سے، یہ کچھ ان کے ان جرموں کی لسٹ بتائی جا رہی تھے کہ کس کس قسم کی انہوں نے مجرمانہ حرکتیں کی تھی۔ پہلی چیز کہ انہوں نے توڑا تھا میثاقہم، جو ان کے ساتھ میثاق کیا گیا تھا اس میثاق کو انہوں نے توڑا، اس کی سبب ان پر لعنت ہوئی۔ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور اس وجہ سے کہ انہوں نے کفر کیا اللہ کی آیات کا۔ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، اور ان کا جو قتل کرنا تھا نبیوں کا ناحق، اس وجہ سے۔ وَقَوْلِهِمْ، اور ان کے اس قول کی وجہ سے، قلوبنا غلف، جو وہ کہتے تھے ہمارے دل جو ہیں یہ پردے میں ہیں، یہ غلافوں میں ہیں، یا یہ نیکیوں کی تھیلیاں ہیں یہ ہمارے دل۔ اب یہاں اس کا جواب دیا جا رہا ہے فی الحال، بل طبع اللہ علیہا، بلکہ مہر کر دیا اللہ نے ان کے دلوں کو، وہ غلافوں میں نہیں ہے بلکہ اللہ نے ان کو ٹھپا لگا دیا ہے، مہر لگا دی ہے، بکفرہم، ان کے کفر کے سبب۔ فلا یؤمنون الا قلیلا، سو وہ اب ایمان نہیں لائیں گے مگر کم۔ اب مزید وبکفرہم، اور اس بنا پہ بھی ان پر لعنت کی گئی، جو انہوں نے کفر کیا ان کے کفر کے سبب۔ وقولہم، اور ان کے اس قول کی سبب، علی مریم، جو مریم کے بارے میں انہوں نے کہا، بہتان عظیمہ، جو مریم پر انہوں نے عظیم بہتان لگایا تھا، اس کی بنا پر بھی۔ وقولہم، اور اس بنا پر ان کا یہ کہنا، انا قتلنا، کہ ہم نے قتل کر دیا، المسیح عیسی ابن مریم، مسیح عیسیٰ ابن مریم کو، رسول اللہ، جو اللہ کے رسول تھے۔ وما قتلوہ، حالانکہ انہوں نے انہیں قتل نہیں کیا، وما صلبوہ، نہ انہیں سولی دی، ولکن شبہ لہم، بلکہ ان کے لیے وہ ایک مشتبہ وہ امر بنا دیا گیا۔ یہ ذکر ہم کر چکے کہ کس کو انہوں نے پکڑا، ان کی شکل و صورت کا، جسے وہ پھانسی دی گئی۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا، اور بے شک وہ لوگ جو اختلاف کرتے ہیں اس معاملے میں، لفی شک منہ، وہ ہیں اس کی طرف سے، اس سے شک میں ہیں وہ، ما لہم بہ من علم، ان کے لیے کوئی علم نہیں، یعنی بغیر علم کے وہ ایسا شک کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں وہ؟ الا، سوائے اتباع الظن، وہ اٹکل کی پیروی کرتے ہیں، ظن، تخمین، گمان، بس کہ ایسا ہوا ہے۔ وما قتلوہ یقینا، انہوں نے یقیناً انہیں قتل نہیں کیا۔ جو بھی یہ کہتے ہیں وہ بہت جھوٹ کہتے ہیں، انتہائی غلط کہتے ہیں، یہ اللہ کا واضح فرمان ہے۔ بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اس کو اٹھا لیا اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف۔ یہ جو کچھ لوگوں نے انکار کیا کہ اب عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئیں گے، وہ قتل ہو چکے ہیں، اس قسم کی بات پہلے جو کہی تھی اس قادیانی نے کہی تھی، مرزا قادیانی نے، اس کے بعد بہت سارے لوگ آج بھی کہتے ہیں، جو انتہائی غلط بات ہے۔ تو واضح ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یقیناً ان کو قتل نہیں کیا گیا، بلکہ اللہ نے انہیں اٹھا لیا اپنی طرف۔
وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہے غالب اور حکمت والا۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور نہیں رہے گا کوئی بھی اہل کتاب میں سے، إِلَّا مگر لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، جو ضرور ایمان لائے گا اس پر، یعنی عیسیٰ علیہ السلام پر، قبل موت ہی، اس کی موت سے پہلے، موت سے پہلے پہلے ہر اہل کتاب اس وقت جو زندہ رہے گا، جو سب جو جنگ وغیرہ ہو جائے گی، وہ الملحمۃ العظمیٰ وغیرہ، اس کے بعد جو رہے گا، جو بھی رہے گا، چاہے وہ یہودی ہے عیسائی، وہ سب جو بھی بچے گا وہ ضرور اس کو مانے گا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن، یکون، وہ ہوگا، علیہم، ان پر، شہیدا، گواہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم پر گواہ ہوں گے۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، سو ظلم کے سبب، من الذین ہادو، ان لوگوں میں سے جو یہودی ہوئی، حرمنا، ہم نے حرام کر دیا، علیہم، ان پر، طیبات، پاک چیزیں۔ اہل یہود نے جو ظلم کیے تھے، بڑے بڑے جرائم جو ابھی گنائے بھی گئے، ان کے جرائم کی وجہ سے ہم نے ان پر کچھ پاک چیزیں بھی حرام کر دی تھی۔ جیسے یعقوب علیہ السلام نے صرف اپنے لیے کہا تھا کہ اونٹ میں نہیں کھاؤں گا، اونٹ کا گوشت نہیں کھاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ تورات میں کہہ سکتے تھے کہ بھائی یہ اس کا اپنا ایک فیصلہ تھا، تمہارے لیے حلال ہے، لیکن نہیں اتارا یہ حکم، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو اس تنگی میں رکھنا چاہتے تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ہی ان پر اس قسم کی حرام کر دی تھی پاک چیزیں بھی، جس طرح اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے، مچھلیوں کی بعض قسمیں وہ بھی نہیں، اور حلال جانور جنہیں سمجھتے تھے ان کی بھی کچھ ایسی چیزیں جن کو وہ حرام سمجھتے تھے، ان سے کھاتے نہیں تھے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ ہم نے ان پر ایک قسم کی سزا رکھی تھی ان کے لیے۔ حرمنا علیہم طیبات احلت لہم، ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ان کے لیے حلال بھی کی گئی تھی ہم نے ان پر حرام کر دی۔ وبصدہم، اور اس وجہ سے کہ وہ جو رکے اور انہوں نے روکا، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، کثیرا، بہت سارے لوگوں کو، اس سبب بھی کچھ حلال چیزیں بھی ان پر حرام کی گئی، پاکیزہ چیزیں بھی حرام کی گئی۔ اور ایک اور سبب بھی بتایا، وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور ان کا سود لینا، اس وجہ سے بھی، وَقَدْ نُهُوا، حالانکہ منع کر دیا گیا تھا، روک دیے گئے تھے وہ، عنہ، اس سے، وَأَقْلِهِمْ اموال الناس، اور ان کا کھانا لوگوں کا مال، بالباطل، باطل طریقے سے۔ سود ان پر حرام تھا اور ابھی تک بھی ان پر وہ حرام ہے، لیکن انہوں نے اس کا تحریف کی ہے، کہا کہ نہیں، یہودی سے سود تو نہیں لے سکتا، غیر یہودی سے وہ کسی بھی طرح سے مال لے سکتا ہے، سود لے سکتا ہے، ان کو دبا سکتا ہے، ان سے رشوت لے سکتا ہے، ان سے کسی بھی طور دغا سے مال وہ لے سکتا ہے، ان کے لیے وہ حلال سمجھتے ہیں، غیر یہودیوں کے لیے۔ وَآتَدْنَا، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے، للکافرین، کافروں کے لیے، منہم، ان میں سے، عذاباً علیما، دردناک عذاب۔ لیکن الراسخون، لیکن الراسخون فی العلم، ان میں جو پختہ ہے علم میں، منہم، ان میں سے، والمؤمنون، اور مومن، یؤمنون، وہ مانتے ہیں، بما انزل الیک، جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وما انزل من قبلک، اور اس کو بھی مانتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، والمقیمین الصلاۃ، اور وہ قائم کرنے والے ہیں نماز کے، والمؤتون الزکاۃ، ادا کرنے والے ہیں زکوٰۃ کے، والمؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پہ ایمان لانے والے ہیں، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، سنؤتیہم، ہم ضرور دیں گے انہیں، اجرا عظیما، بڑا اجر، جیسے عبداللہ بن سلام، ہم ان کو ضرور اجر دیں گے۔ انا اوحینا الیک، بے شک ہم نے وحی کی، وحی بھیجی آپ کی طرف اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کما اوحینا، جیسے کہ ہم نے بھیجی۔ یہ بڑی اہم آیت ہے جو آ رہی ہے، اس میں بہت سارے انبیاء کا تذکرہ ہے، 13 انبیاء کا مسلسل تذکرہ یہاں پہ ہے
فرمایا کہ ہم نے جس طرح آپ کی طرف وحی بھیجی اسی طرح بھیجی تھی وحی کس کس کی طرف؟ الی نوح علیہ السلام کی طرف، والنبیین من بعدہم، اور اس کے بعد انبیاء جو آئے ان پر، واوحینا، اور ہم نے وحی بھیجی الی ابراہیم کی طرف، واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط، اور اسماعیل کی طرف، اسحاق کی طرف، یعقوب کی طرف اور اولاد یعقوب کی طرف، وعیسیٰ وایوب ویونس وہارون وسلیمان، اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان علیہم السلام کی طرف، وآتینا، اور ہم نے دی داود زبورا، داود علیہ السلام کو زبور، ورسلا، اور ایسے رسول یعنی بہت سارے، قد قصصناہم، جن کا احوال ہم نے سنایا، علیک، آپ کو، من قبل، اس سے پہلے، ورسلا، اور ایسے بہت سے رسول، لم نقصصہم علیک، جن کا حال ہم نے آپ کو نہیں سنایا، جن کے احوال ہم نے آپ کو نہیں بتائے، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام انہوں نے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ گفتگو کی، کلام کیا، جیسے کہ کلام کیا جاتا ہے۔ یعنی ساری چیزوں کا تذکرہ کرنے کے بعد، ان رسولوں کا تذکرہ کرنے کے بعد، آخر میں موسیٰ علیہ السلام کی خاص چیز کہ انہوں نے کلام بھی کیا، پردے کے پیچھے کیا لیکن کلام کیا۔ تو کہا اتنے لوگوں کو کیا ہم نے تختیاں ہی دی؟ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے تختیاں اتارو، کہ ان کو ہم نے وحی کی، آپ کی طرف بھی وحی کی۔ رسلا مبشرین، اب یہ جو آئے تھے اس میں رسولوں کا مقصد بعثت بیان کیا گیا۔ رسلا، یہ رسول ہیں، مبشرین، خوشخبری سنانے والے، جتنے بھی رسول ہیں ان کو بھیجا ہی ہم نے کیوں؟ خوشخبری سنانے والے ہیں، بشارت، ومنذرین، اور ڈرانے والے، انذار کرنے والے، لئلا یکون للناس، تاکہ نہ رہے لوگوں کے لیے، علی اللہ، اللہ کے مقابل، یعنی اللہ کی عدالت میں جب وہ کھڑے ہوں گے تو لوگوں کے پاس کوئی کیا نہ رہے، حجت، کوئی حجت، بعد الرسل، رسولوں کے بعد، یعنی کوئی انسان یہ نہ کہہ سکے کہ مجھ تک پیغام نہیں پہنچا تھا۔ حالانکہ جتنے بھی انسان ہیں انہیں اللہ تعالیٰ نے اتنی لیاقت، صلاحیت دے رکھی ہے کہ بغیر رسولوں کے بھی وہ اللہ کو پہچان سکتا ہے، جو انہیں آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، دل دیے ہیں، ان چیزوں کے ذریعے وہ پہچان سکتے ہیں، اور پھر نیکی اور بدی کی پہچان ان کے اندر رکھ دی اللہ تعالیٰ نے، تو یہ بھی کافی تھے حجت کے لیے۔ لیکن پھر مزید جب رسول بھی بھیجے، اب اس سے اتمام حجت ہوا، تمام ہوئی حجت۔ جب رسول بھی بھیجے گئے، اب کوئی اللہ کی عدالت میں یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ ہم نے بھی ان رسولوں کو ماننا تھا، اس بات کو ماننا تھا، یہ ٹھیک تھا، یہ غلط تھا۔ اب کوئی یہ بات نہیں کہہ سکتا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور ہے اللہ تعالیٰ غالب، حکمت والا۔ لَٰكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ، لیکن اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے۔ یہ یہاں تک مکمل آیت ہوئی ایک۔ اس جب یہ کلام سنا اس وقت کے ان لوگوں نے جو وہاں پر موجود تھے، اہل کتاب، انہوں نے کہا آپ کچھ بھی کہیں لیکن ہم آپ کو نبی ماننے والے نہیں ہیں، ہم گواہی نہیں دیں گے آپ کی نبوت کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیکن اللہ یشہد، تم دو یا نہ دو، مرو دفع ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے۔ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک، اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے اس چیز پر جو نازل کی ہم نے آپ کی طرف، انزلہ بعلمہ، اور نازل کیا اس نے اپنے علم کے ساتھ، والملائکۃ، اور فرشتے بھی یشہدون گواہی دیتے ہیں، وکفیٰ باللہ شہیدا، اور کافی ہے اللہ کی گواہی۔ یہ گواہی دیں یا نہ دیں، یہ مانے یا نہ مانے، اللہ کی گواہی کافی ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، وصدوا، اور روکا، صد یاد رکھیے، وصدوا، اور روکا انہوں نے، عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے، قد ضلوا، تو وہ گمراہی میں پڑے، ضلالا بعیدا، دور کی گمراہی میں، ضلال گمراہی کو کہتے ہیں، بعیدا دور کی گمراہی میں پڑے۔
ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، وظلموا اور ظلم کیا، یعنی کفر کے ساتھ شرک بھی کیا، یہ ظلم ہے، اسے ظلم کیا، لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ انہیں نہیں بخشے گا، یعنی اللہ نہیں ہے ایسا کہ ایسے لوگوں کی مغفرت کرے، ولا لیہدیہم، اور نہ ایسا کہ انہیں ہدایت دے طریقہ کسی راستے کی، اللہ تعالیٰ ان کو کسی راستے پر نہیں چلائے گا، الا طریق جہنم، ہاں چلائے گا مگر جہنم کے راستے پہ، یعنی ان کو اسی راستے پہ چلائے گا، جہنم کے راستے پہ، سیدھے راستے پہ نہیں، اور پھر جہنم میں کیا ہوگا، خالدین فیہا، رہیں گے اس میں ابدا، ہمیشہ، اس جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، وَكَانَ ذَلِكَ، اور ہے یہ علی اللہ، اللہ پر، یسیرا، آسان۔ یہ جو بہت سارے لوگ ہم میں بھی کہتے ہیں دیکھو بھائی اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، ایک ماں کیا اپنے بچے کو آگ میں ڈالے گی، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرے گی؟ نہیں کر سکتی ماں، تو اللہ کیسے کرے گا؟ بس یہ ذرا ڈراوا شراوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ آسان ہے اللہ کے لیے، وہ بھر دے گا جہنم کو، جو ایسا کرے گا اس کو میں بھر دوں گا جہنم میں اور ہمیشہ رکھوں گا وہاں، یہ میرے لیے مشکل نہیں ہے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، یہ ایک اس قسم کا شیطانی تیر ہے، شیطانی داو ہے کہ بھائی وہ تو بہت رحیم ہے، میں کوئی شک نہیں، غفور الرحیمہ ہے، وہ بالکل ہے، عزیز الغفار ہے، لیکن واحد القہار بھی ہے، وہ یہ بھی ہمیں کبھی نہیں بھولنا چاہیے، وہ غنی بھی ہے، وہ بے پرواہ ہے، غنی۔ تو فرمایا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم الرسول، تمہارے پاس آیا ہے رسول، بالحق، حق کے ساتھ، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، فآمنوا، ایمان لے آؤ، خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی اسی میں تمہاری خیر ہے، ایمان لاؤ۔ یہ آیت بڑی اہم ہے، ذرا سوچو آپ کس انداز سے بتایا جا رہا ہے، یہ ساری چیزیں رکھ کر اب سب سے کہہ رہے ہیں، آپ سے، ہم سے، سب سے کہا جا رہا ہے، اے لوگوں، سارے لوگوں، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، بودھ، جین، جو بھی دنیا بستا ہے، یہ ساری چیزیں سمجھا کے اب کہتے ہیں اے دنیا کے لوگوں سنو، تمہاری طرف آ چکا ہے رسول، الرسول، یعنی یہ رسول، آخری رسول کی بات ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ حق کے ساتھ آیا ہے، کہ تمہارے رب کی طرف سے ہے جسے تمہیں پیدا کیا ہے، لہذا فآمنوا، تم ایمان لے آؤ، اسے مانو کہ یہ اللہ کا رسول ہے، خیر لکم، تمہاری خیر اسی میں ہے، اسی میں تمہارا بھلا ہے، وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم نہ مانو گے، فَإِنَّ لِلَّهِ، تو بے شک اللہ کے لیے ہی ہے، مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کا ہے، یا تمہارے نہ ماننے سے اس کی عظمت میں کوئی فرق آنے والا نہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ہے جاننے والا اور حکمت والا۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، یہاں تک جو اہل کتاب کا تذکرہ تھا اس میں زیادہ تر یہودی تھے مخاطب، اب یہاں سے جو تذکرہ آ رہا ہے اس میں عیسائیوں کا تذکرہ ہے۔ یا اہل الکتاب، اے عیسائیوں، اے نصرانیوں، اے نصارہ، سنو، لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو نہ کرو، ولا تقولوا، اور نہ کہو، علی اللہ، اللہ پر، الا الحق، سوائے حق کے، یعنی ایک تو رہے وہ یہودی جنہوں نے عیسیٰ کو رسول ماننے سے ہی انکار کر دیا، وہ ایک انتہا پر چلے گئے، دوسری طرف اب تم ہو، تم دوسری انتہا پر چلے گئے، تم نے عیسیٰ کو خدا ہی بنا لیا یا خدا کا بیٹا بنا لیا، کہ غلو مت کرو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، یعنی اللہ کے بارے، ولا تقولوا علی اللہ، اللہ پر یا اللہ کے متعلق صرف حق کہو، صحیح بات کہو، سچی بات کہو، جھوٹ مت کہو۔ سنو، انما المسیح، بے شک مسیح، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم، رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں، بیٹے نہیں ہیں، نعوذ باللہ، وہ کلمت ہو، اور اس کا کلمہ ہے،
کیوں کہا کلمہ؟ کیونکہ ان کن سے پیدا ہوئے، پروردگار کے ایک کلمہ، وہ کلمہ کیا تھا؟ کن، اس سے پیدا ہوئے، اس لیے اسے کلمتہ بھی کہا جاتا ہے۔ القاہا، اور وہ کلمہ جو تھا اس کو ڈالا اللہ تعالیٰ نے الی مریم، مریم کی طرف، وروح منہ، اور اس کی روح ہے، اللہ کی روح ہم کہہ سکتے ہیں، روح اللہ ان سے کہہ سکتے ہیں ہم، روح منہ، روح الگ الگ ان کا درجہ ہو سکتا ہے، تمام ارواح کا الگ الگ درجہ ہے۔ جس طرح روح محمدی ہے، محمد عربی علیہ السلام کی روح وہ بڑی بلند ہے، جسے کچھ نور محمدی بھی کہتے ہیں، روح ہے ہی نور سے، نور جو روح جو ہے ہماری بھی کسی کی بھی وہ نورانی مخلوق ہے، بہرحال وہ روح منہ کہا گیا۔ فآمنوا باللہ، پس تم ایمان لاؤ اللہ پر، ورسلہ، اس کے رسولوں پر، ولا تقولوا ثلاثہ، اور نہ کہو تین، یعنی تثلیث کے قائل نہ بنو۔ عیسائی جو ہیں، نصارہ جو ہیں، ان کو نصارہ بھی کہتے ہیں، عیسائی بھی کہتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ تثلیث کے قائل ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں تین میں ایک یا ایک میں تین، جیسے اللہ، جبرائیل اور عیسیٰ علیہ السلام، یا پھر اللہ، مریم اور عیسیٰ علیہ السلام، تین کو مانتے ہیں خدا۔ وہ کہتے ہیں تین کا ایک میں تین یا تین میں ایک، کہا یہ تثلیث ہے، یہ نہیں، وہ ایک ہے، یہ باقی اس کے بندے ہیں، رسول ہیں عیسیٰ۔ انتہو، باز رہو، خیر لکم، تمہارے لیے یہی بہتر ہے، اس چیز سے باز آؤ۔ انما، بے شک، انما اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، الہ واحد، وہ معبود واحد ہے، وہ معبود واحد ہے، تین میں کا ایک نہیں۔ سبحانہ، وہ پاک ہے، ان یکون لہ ولد، کہ اس کا کوئی بیٹا ہو، اس کی کوئی اولاد ہو۔ لہ ما فی السماوات، اسی کا ہے جو کچھ زمینوں میں ہے، لہ ما فی السماوات، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو زمین میں ہے۔ وکفی باللہ وکیلا، اور کافی ہے اللہ کارساز۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مقدس پڑھنے، سمجھنے اور سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اخلاص ہم سب کو عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ السلام علیکم۔